امام کی شہادت کے بعد جو خاص نائبہ ہیں امام کی، وہ خود ان کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام بظاہر وہ واحد امام ہے کہ جن کی شہادت کے وقت ان کی والدہ حیات تھی۔ غور کیجیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس امام کی بھی شہادت ہوئی، 7ویں امام کی شہادت ہوئی 25 رجب، ان سے پہلے ان کی والدہ انتقال فرما چکی تھی۔ امام ابا عبداللہ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں سیدہ کونین کی تو شہادت پہلے ہو چکی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی والدہ تو چند دنوں بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، بی بی شہر بانو۔ لہذا تمام ائمہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی والدہ رخصت ہو چکی تھی، سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ، جنہیں بی بی سوسن بھی کہا جاتا ہے اور بی بی حدیثہ خاتون کے نام سے بھی معروف ہیں، وہ حیات تھی اس وقت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے 260 ہجری، اور مشہور قول کے مطابق بی بی حدیثہ خاتون کی وفات ہے 262 ہجری 262۔ اور شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ میں ایک روایت کو لکھا ہے، شیخ صدوق نے کمال الدین میں بھی لکھا ہے، پھر علامہ مجلسی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی آج کا دن 8 ربیع الاول، امام حسن عسکری السلام کی شہادت کے بعد ایک راوی ہے احمد ابن ابراہیم، وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا بی بی حکیمہ خاتون کے پاس۔ اب یہ ہر بی بی ان میں سے اتنی معظمہ بی بی ہیں، بے شک، اور ائمہ علیہ السلام کے اسرار کی محافظہ ہیں بی بی حکیمہ خاتون بھی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسی ذریعے میں مدفون ہے جہاں امام علی نقی بھی ہے، امام حسن عسکری بھی ہے، بی بی نرجس خاتون کے ساتھ بی بی حکیمہ خاتون بھی مدفون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی حکیمہ خاتون کے اگر آپ ائمہ علیہ السلام سے رشتہ سمجھنا ہو آپ کو، تو بعین ہی وہی رشتہ ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ائمہ علیہ السلام سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صل علی محمد۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بی بی حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ امیر المومنین کی دختر ہیں، امام حسنین کریمین کی خواہر ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، ویسے بی بی حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعین ہی وہی رشتے جو بی بی معصومہ قم کے امامت کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ 7ویں امام کی دختر ہیں، 8ویں امام کی خواہر ہیں، 9ویں امام کی پھوپھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس خاطر ہے کہ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی لفظ لفظ وہی الفاظ ہے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ کہنے، بس فقط نام تبدیل ہو جاتے، یعنی کیا زیارت، السلام علیکہ بنت رسول اللہ، السلام علیکہ بنت ولی اللہ، السلام علیکہ اخت ولی اللہ، السلام علیکہ عمت ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی بہن آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام۔ واہ، پوری زیارت از اول تاخر وہی الفاظ ہیں، بس نام کا ایک فرق ہے۔ ہم جب بی بی معصومہ قم کی زیارت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی معصومہ قم، فاطمہ معصومہ ہماری شفاعت کیجیے گا جنت میں۔ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت میں کہتے ہیں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا حکیم سبحان اللہ۔ اشفعی لی فی الجنہ صلوات صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بی بی کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ خاتون ہے کہ جو شافعی روز جزا بی بی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے بی بی حکیمہ آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ اور یہ وہی بی بی ہیں کہ جب امام حجت کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی بی بی حکیمہ خاتون کو روک لیا تھا اپنے گھر میں رات کے وقت، اور یہ فرمایا تھا کہ جب 15 شعبان کی صبح آئے گی تو میرے فرزند کی ولادت ہوگی۔ اور بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی آثار ولادت نہیں ہے، اور امام حسن عسکری السلام نے جواب دیا کہ اے پھوپھی اماں، یہ امر خداوندی ہے جو متحقق ہو کے رہے گا سبحان اللہ۔ 15 شعبان۔ اور بی بی حکیمہ خاتون مددگار تھیں بی بی نرجس خاتون کی امور ولادت میں۔ واہ، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ بلکہ جیسی حضرت حجت ان کی ولادت ہوئی، جو سب سے پہلے حضرت حجت نے نگاہ کی دنیا میں آنے کے بعد وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اور بی بی حکیمہ خاتون نے سب سے پہلے ان کا بوسہ لیا، کیا کہنے، یعنی بہت عظیم الشان بی بی ہیں۔
تو سبحان بی بی اللہ حکیمہ خاتون، اب پوری گفتگو بی بی حکیمہ خاتون پر ہو سکتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ وقت بڑا محدود ہے. بی بی حکیمہ خاتون جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یعنی ان کے بھتیجے کی اب شہادت ہو چکی ہے، پھوپھی ہیں امام حسن عسکری کی، احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں وہ جانتا تھا کہ بی بی حکیمہ خاتون کتنا قریب ہیں خانوادہ اہل بیت سے، اور خود امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر ہیں، امام زادی ہیں. تو کہتے ہیں میں پہنچا بی بی کے پاس اور میں نے کہا کہ اب چونکہ امام کی تو شہادت ہو گئی ہے، اور ظاہر حضرت حجت ابتدا ہی سے غیبت میں تھے، پہلے غیبت صغرا پھر غیبت کبرا، تو کسی نے دیکھا ہی نہیں حضرت حجت کو. جی. تو احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا الا من تفزع الشیعہ، بی بی حکیمہ خاتون سے پوچھا کہ اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں اپنے مسائل معاملات پوچھنے کے لیے، جی. ان امور میں کس کی طرف پناہ لیں. تو جانتے بی بی حکیمہ خاتون نے کیا کہا؟ بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ الی الجدہ ام ابی محمد، یعنی حسن عسکری کی ماں حدیثہ خاتون کی طرف جا کر پناہ لو، سبحان اللہ. ان سے مسائل سبحان پوچھو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیجیے گا، اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں میں کربلا معلّہ سے، چونکہ خود بی بی حکیمہ خاتون نے سے جوڑا ہے. کہا امور امامت ان سے جا کے پوچھو. تو ظاہر ایک تعجب کی بات ہے احمد ابن ابراہیم کے لیے، اور نے کہا کہ میں کیسے ایک خاتون کے پاس جاؤں، کیا وہ نائبہ امام ہے؟ ان سے جا کر میں امور امامت دریافت کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتون کے لیے حسن عسکری علیہ السلام نے وصیت کی ہو کہ میرے بعد ان سے امر امامت پوچھ لینا اور امور کو طلب کرنا. تو بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا فقالت اقتداء بالحسین ابن علی، بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ حسن عسکری نے اپنے جد حسین ابن علی کی اقتدا کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اور پھر بی بی حکیمہ خاتون نے آگے کہا، سن لیجیے گا، الحسین ابن علی اوصى الى اختہ زینب بنت علی، کہ جیسے حسین ابن علی نے اپنا وصی قرار دیا تھا اپنی خواہر زینب بنت علی کو، سبحان اللہ ویسے ہی حسن عسکری نے اپنا وصی قرار دیا ہے اپنی والدہ حدیثہ خاتون کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ وَكَانَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ عِلْمٍ يَنْسَبُ إِلَى زَيْنَبَ سَتْرًا عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، کہ یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مطہر سے جو علم ظاہر ہوتا تھا وہ در حقیقت علم علی ابن الحسین زین العابدین تھا جو زبان بی بی زینب کبریٰ سے ظاہر ہو رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا سبحان کہنے. اللہ. بات ہو رہی؟ سبحان یعنی اللہ. مولا علی ابن الحسین علیہ السلام 17 علی علی ابن الحسین، تاکہ امام حسین نے اس لیے وصی قرار دیا تھا تاکہ حفاظت ہو سکے مولا سید سجاد علیہ السلام کی، کوئی ان کی طرف زیادہ نگاہ نہ کرے. لہٰذا بی بی زینب قافلہ سالار تھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، در حقیقت جو سپہ سالاری تھی وہ بی بی زینب کے ہاتھ میں تھی اس وقت، بے شک. تاکہ امام سجاد علیہ السلام کو محفوظ رکھا جا سکے. بی بی حکیمہ خاتون نے کہا بالکل ویسے ہی، چونکہ حسن عسکری کے فرزند یعنی آخری حجت انہیں محفوظ رکھا جا سکے، لہذا حسن عسکری نے اپنا نائب بنایا ہے اور اپنا وصی بنایا ہے حدیثہ خاتون کو اپنے جد حسین ابن علی کے سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جیسے انہوں نے اپنی خواہر زینب کبریٰ کو نائب بنایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. کیا کہنے. سبحان عظمت شریکت الحسین و حدیثہ خاتون علیہم السلام صلوات. اللہم صل علی سبحان اللہ. اس سے آپ کو ایک خاتون کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کہنے. بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی جو شب جمعہ کی مجلس تھی، ایک روایت سے منسوب ان کی شہادت کی، اس میں نے عرض کیا تھا اور آیت کو بھی میں نے پڑھا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ایک خاتون حجت خدا کی معرفت میں اپنے زمانے کے تمام مردوں سے آگے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ بی بی حدیثہ خاتون تھی، جیسے کہ بی بی حکیمہ خاتون تھی. واہ. تو وسیع سبحان قرار اللہ. نہیں دیا کسی مرد کو، وسیع قرار دیا خاتون کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک خاتون کس مقام تک پہنچ جائے کہ حجت خدا کی وسیع بھی بن جائے اور اگلی حجت خدا کی محافظ بھی بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جیسے بی بی حدیثہ خاتون. یعنی یہ عظیم، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے دیکھا خانوادہ اہل بیت میں کہ ایک مستور ہے کہ جو حجت خدا کی وسیع بھی ہے، محافظ بھی ہیں. کاش ہر خاتون وہ تہیہ اور ارادہ کر لے کہ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد اور مشن یہ ہے کہ مجھے اپنی نسلوں تک علی ابن ابی طالب، آل علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بہت سبحان خوب اللہ قبلہ. سبحان کیا کہنے. اللہ. کیا کہنے.